حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جنگ قادسیہ کے لیے روانہ ہوئے نا، آگے دریا آ گیا۔ یہ واقعات، یہ قرآن کی آیات، یہ احادیث، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں۔ اے کاش میں بھی اور آپ بھی اس بات پر غور و تفکر کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ غم بھی گزشتہ نہیں ہے، خوشی بھی گزشتہ نہیں، کر غم کو اختیار کہ گزرے تو غم نہ ہو۔ جب یہ غم کی گھڑیاں گزریں گی تو پھر انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا۔ یہ باتیں آج موضوع میرا سلیکٹ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ مختلف حلقہ احباب ہے، مختلف لوگوں سے ایک وسیع، یعنی کہ ایک ہمارا ملنا جلنا، ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور مختلف چیزوں پر غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک عجیب و غریب مایوسی کی کیفیت ہے۔ بعض لوگ تو یوں تک کہہ رہے ہیں یار اس ملک کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے، اب کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں تک لوگ کہتے ہیں یار یہ ملک تو بالکل صفحہ ہستی سے مٹ ہی جائے گا۔ میں منبر رسول پر بیٹھ کر بڑی تسلی کے ساتھ آپ کو یقین دلاتا ہوں اس وطن عزیز پاکستان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی ختم، یار مشکل ہے نا، گزر جائے گی، اچھے دن آئیں گے، اللہ کرے گا ہم اپنی زندگی میں اپنی سر کی آنکھوں سے اچھے دن دیکھیں گے۔ مایوس کیوں ہوتے ہیں یار؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی بات کر رہا تھا، آگے دریا آ گیا۔ دریا کو کہتے ہیں دریا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے جب تو راستہ بنا سکتا ہے تو میں تو محمد عربی کا غلام ہوں۔ 10,000 کی فوج، دریا نے راستہ دے دیا۔ اور کیا یہ بات خوبصورت کی ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ 10,000 کا لشکر جب دریا کے پار چڑھا نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجیوں کو مخاطب کر کہتے ہیں کہ کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہے گی۔ ایک کہتا ہے میری مٹی کا پیالہ میرے پاس تھا گم ہو گیا، دریا کو کہتے ہیں دریا میرے اس جوان کے مٹی کا پیالہ واپس کر۔ دریا کی ایک لہر آئی اور مٹی کا پیالہ اس نے باہر پھینک دیا۔ یار ہم ان لوگوں کے غلام ہیں، یقین تھا نا، کہا کہ ہمارا مٹی کا پیالہ بھی اس کا حق نہیں ہے کہ وہ لے لے۔